احتشام حیدر رضوی اور ذکر محمد وال محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد سیدزادہ سید فریاد حسین شمسی آف چونیاں اور ذکر محمد وال محمد بیان فرمان. دعائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی. صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں محمد انوار. اگر صلوات سارے صاحبان کو آتی ہے تو کوشش کریے گا ایک آواز بلند صلوات تلاوت کریں. محمد. نعرہ تکبیر. خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے، کوشش کریں سارے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یقظبا کل ایمان. نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت. سارے بولیں پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت. سارے بولیں پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت. برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. صلوات بلند آواز سے تلاوت. صلی اللہ محمد انوار. اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا اس طرف آ جائے گا، جو آ سکتا ہے مہربانی کر کے، جو ناراض ہوگا اسے کوئی درخواست نہیں ہے. ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں محمد انوار. میرا مالک بحق کے شہ مشرقین، بحق کے امام حسن و حسین، بحق کے چہار معصومین علیہ السلام، بانیان مجلس، سامعین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آمین. دعا کی قبولیت کی شرط ہے، معصوم فرماتے ہیں چند بندے مل کے، اگر مومن موالی محب آمین کہتے ہیں تو اللہ دعا کو جلد مستجاب فرما لیتا. میرا مالک بانیان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سامعین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما.
मुआमिनीन के तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। आमीन सारे कहो मेरा मालिक जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा। मेरा मालिक जिनके पास औलाद है उनकी औलाद को साले बना, माँ बाप का फरमादार बना, ताबेदार बना। मेरा मालिक हमें अपने वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा, मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता फरमा, हक पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सारे कहिएगा मेरा मालिक जब तक ज़िंदगी है विलायत अली पे कायम व दाइम रख हम सब। मेरा मालिक सखी शब्बीर के हकीकी मानों में अज़ादार बनने की तौफीक अता फरमा। मेरा मालिक सबसे बड़ी दुआ वारिस हकीकी सरकार वली उल असर बादशाह को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। जब शहनशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर हो हमारा शुमार मौला के मुजाहिदीन में फरमा, मौला के साथ शहादत पाने वालों में फरमा। मेरा मालिक माएँ बहनें बेटियाँ जो हाजात दिलों में रखती हैं मेरा मालिक उन्हें मुस्तजाब फरमा। इनको कनीज़ाने जनाब सैयदा बनने की तौफीक अता फरमा। मेरा मालिक मानियान में से अगर कोई बीमार है तो उसे सेहत कामिला अजल अता फरमा। सामईन में कोई बीमार है सेहत कामिला अजल अता फरमा। मेरा मालिक बिलखस चौधरी करामत साहब को बहक के शह मशरक़ैन सेहत कामिला अजल अता फरमा। मेरा मालिक ये अज़ादारी नस्लों में कायम व दाइम फरमा। सारे आमीन कहिएगा मेरा मालिक हर अज़ादार मोमिन मवाली की जो हाजत शरीयत के मुताबिक है उसे मुस्तजाब फरमा। तमाम दुआओं को मुस्तजाबी तक पहुँचाने के लिए अपने अपने वुसअत रिज़्क़ के लिए, बानियाने मजलिस के वुसअत रिज़्क़ के लिए, जो मरहूमीन दुनिया से चले गए उनके बुलंदी दरजात के लिए, शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर के लिए, और जो हज व ज़ियारत की तमन्ना करते हैं उनकी तमन्ना पूरी होने के लिए सलवात एक ही पढ़िएगा। जितने बैठे एक बुलंदर सलवात सल्ले अला मोहम्मद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या मुश्किलम बख्श। मुर्दाबाद सारे बोलो। बेशुमार बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तवज्जो है, बात शुरू की। बेशक आप बैठे हैं, बोलें न बोलें आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन कोशिश होती है हर मजलिस में मैं चाहता हूँ कि शिया सुन्नी साहिबान को कोई ना कोई नुक्ता दे के जाऊँ। मैं पढ़ना कुछ और था लेकिन कहा गया है कि चूँकि ज़िलहज के अय्याम आ गए हैं तो आपने मुबाहला सुनाना। मुबाहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राज़ों से भर के रखा। मैंने एक लम्हा भी चाचा जी किसी का ज़ाया नहीं किया, और वो लम्हात ज़ाया होते ही नहीं जो शब्बीर की मजलिस में गुजार दिए जाते। हर मजलिस में हर मिंबर पे बात तमाम अज़ादारों से चौधरी साहब कहता हूँ कि अगर मैं ज़ोर लगा के दाद लूँगा तो उसमें मेरी ज़ाकरी का कमाल है। अगर आप लफ्ज़ों पे दाद देंगे तो ये सनद है कि आप बात वसूल कर रहे हैं। अल्लाह ने मुबाहला में कई राज रखे, उनमें सबसे पहला जो राज था वो मैं बयान आखिर में करना था, लेकिन मैं स्टार्ट ही वहाँ से कर रहा हूँ, शुरू ही वहाँ से कर। अल्लाह को पता था उम्मते मुस्तफ़ा में कई जाहिल ऐसे होंगे जो कहेंगे अली से मांगना बिद्दत है। बोलो जो बोल सकता है। पराए लोगों की बात मैं करता ही नहीं, पराए लोगों से झगड़ा ही नहीं। जब भी बात करता हूँ अपनों की बात करता हूँ, जो अपने हो के पराए। जो चाचा जी ये कहते हैं ना भी या अली मदद कहाँ लिखा हुआ है, अली मदद कैसे करते हैं, अली रिस्क कैसे देते हैं, अली से औलाद ना मांगो, अली से कुछ ना मांगो। मैं बात उनके लिए करना चाहता हूँ। वसूल आपने कर ली तो आगे चलेंगे, वरना मैं दो बातें मजीद करके दो फिक्र मसाइब के पढ़ के चला जाऊँगा। याद रखिएगा मुबाहला में सबसे बड़ा अल्लाह ने जो पैगाम दिया है ना, जो कहते थे अली से बेटे रिज्क न मांगो,
اللہ نے پہلے دن سے محمد سے اعلان کروا دیا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اور اعلان کروا کے دنیا کو پیغام دے دیا تھا کہ محمد کے تو بیٹے ہیں ہی نہیں۔ اللہ دنیا کو بتا رہا تھا دنیا والوں مصطفیٰ اعلان کر کے جب اپنے بیٹے لینے کے لیے علی کی چوکھٹ پہ آ جائے تو سمجھ جانا جو علی محمد کو بیٹے دے سکتا ہے وہ 14ویں صدی کے ملا کو نہیں دے سکتا۔ سلام 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 سلام، ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت محمد وعلے، ایک سے بلند صلوات تلاوت کر دیجیے۔ آؤ میرا آؤ صحیح، محمد وعلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب داد بے شک نہ دینا، پہلے کہہ رہا ہوں بات وصول کر لیجئے گا۔ فریاد سے دی اللہ مصطفیٰ سے اعلان کروا دی۔ کن کے سامنے اعلان کروایا؟ عیسائیوں کے سامنے۔ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے، یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ آ گئے تھے نجران کے عیسائی، انہوں نے آ کے کہا، بلکہ پہلے بات یہ ہوئی کہ وہ نبی کے پاس آئے تو نبی نے ان سے منہ ہی پھیر لی۔ یہ بات ہر بندے کے لیے میں کرنے نہیں لگا، یہ علم عباس کی قسم ہے، ہر بندے کے لیے ہر بات ہوتی نہیں۔ ان سے نبی نے منہ پھیر لیا، وہ حیران ہو گئے۔ ان کو پتا تھا جس سے معصوم منہ پھیر لے، اب جو بندہ سمجھ کے بولا اسے سلام، جسے نہیں سمجھ آئی اللہ اسے توفیق دے۔ بھی میں کہہ کے آ گیا بھی جس سے امام نبی معصوم مزمل بیرا منہ پھیر لے پھر اس کا بچتا کیا؟ کوئی معصوم منہ پھیر لے، کسی معصوم کو اپنی کوئی معصوم کسی بندے کو اپنی محفل سے اٹھا دے، کسی کو روک دے میرے جنازے میں نہ آئے۔ بولو یار جسے بات سمجھ آئی بولا کرو مجلس سے، اس کا کچھ بچتا ہی نہیں۔ فریاد صدی اللہ سفر بے خطرائیں چودھری صاحب اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تمام احباب کے۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ جو خلق عظیم کا مالک مصطفیٰ اس نے منہ پھیر لی، کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ وہ وہاں سے پریشان ہو کے گئے، سامنے ایک بندہ مل پڑا، نام مجھے اس کا آتا ہے، چودھری صاحب بتاؤں گا نہیں، کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، بات ویڈیو ہو رہی ہے، حوالہ غلط ہو تو میں مجرم ہوں۔ اس کا نام سیرت ابن حشام میں لکھا ہے، خود تلاش کر لیجئے، مقدمہ ابن خلدون اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا۔ وہ رستے میں مل گیا، اس نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے نبی نے تو ہم سے منہ ہی پھیر لی، آپ کہتے ہیں کہ وہ عشق اول ہے، حسن اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، تو نبی نے تو ہم سے منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں سفارش لے کے جاتا ہوں۔ وہ سفارش لے کے گیا، نبی نے اس سے بھی منہ پھیر لی۔ اب مجھے نہیں پتا بھی لنگر کھانے کون آیا ہے، مجلس سننے کون آیا ہے، لنگر کھا کے بھی چلے جائیں گے عبادت ہو جائے گی، لیکن لنگر کھا کے حلال کرنا سیکھنا چاہیے انسان کو۔ جب جن کا کھاتا ہے پھر ان کے حق میں بولنا بھی تو پڑتا ہے۔ وہ بندہ جب گیا نبی نے اس سے بھی منہ پھیر لیا، وہ پھر واپس گئے تو ایک اور بندہ مل پڑا، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، ان کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا، نبی نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ لو کوٹ چودھریاں والوں، ارد و گرد کے غیور شامعین، شیعہ ہو شیعہ رہنا، سنی ہو سنی رہنا، مقدمہ ابن خلدون میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جا کے تلاش کرنا اور پھر فیصلہ خود کرنا۔ اور جن کی سفارش دنیا میں نبی کی بارگاہ میں کام نہیں آئی، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کہاں کام آئے گی؟ سلام بلند بولو حیدری، شاد و آباد، بسم اللہ، اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ تو جن کی سفارش، توجہ ہے، بولو حضور، میں مثال دیتے تو میں سفارش لے کے چلا جاؤں چودھری صاحب کے پاس، میں جاؤں گا تو کام ہو جائے، اور یہ مجھ سے ہی منہ پھیر لے، میری کیا ویلیو؟ وہ تو سوچیں گے ہی، لیکن خود کو کیا محسوس ہوگا؟
میری کیا ویلیو ہے، میں نے کیا کیا ہے. اب وہاں سے واپس نکلے نا، نام میں نے اس کے میں نے محبت علی میں اس لیے نہیں بتایا کہ اگر کوئی اہل سنت آیا ہے تو خود جا کے تحقیق کرے گا کہ جن سے نبی نے منہ پھیرا تھا وہ بندے کون تھے. وہ بندے تلاش کر کے پھر شیعوں کو گالیاں بھی دینا، کافر بھی کہنا، مرتد بھی کہنا، جو مرضی کہنا. اب جب وہاں سے جا رہے تھے نا مایوس ہو کے، پھر رستے میں وہ مل گیا جسے مصطفیٰ نے منا اہل البیت کا تمغہ دیا ہوا تھا. بولنا زبان سے، جسے منا اہل البیت کا تمغہ دیا تھا، سلمان محمدی تھا. کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کہتے ہو ہمارا نبی عزتوں کا محور ہے، مرکز ہے، خلق عظیم کا مالک ہے، اس کی سیرت دنیا میں پھیلائی جائے گی. اس نے تو ہم سے منہ پھیر لیا ہے. ہم سے تو کیا، اپنے بندوں سے بھی منہ پھیر لیا ہے، اپنے چاہنے والوں سے بھی منہ پھیر لیا ہے، اپنے جان پہچان والوں سے بھی منہ پھیر لیا ہے. اتنا کہنا تھا، سلمان مسکرا کے کہتا ہے جاہلو، دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے کیوں مار رہے ہو؟ سلام ہے، سلام ہے، ہاتھ بلند کرو علی کی حمایت میں. دروازے کے ہوتے ہوئے، دروازہ کون ہے؟ وہ ایک مرتبہ بہلول دانا سے کسی نے فریاد سجی پوچھ لیا، یہ بتاؤ کہ کبھی مولا علی کے پاس جبریل آیا تھا؟ علی کا ملنگ تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ کبھی نبی کے پاس آیا؟ اس نے کہا جی 24,000 مرتبہ. اس نے کہا پھر مولا علی کے پاس 48,000 مرتبہ. حیران کئی بندے یہاں بھی ہو گئے جو ادھر دیکھ. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی حدیث نہیں سنی ہے نا، مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب کوئی شہر میں آئے تو ایک مرتبہ آتے ہوئے دروازے کے پاس، بولو جو بول سکتا ہے، ایک مرتبہ جاتے ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ مولا امیر المومنین اس نے کہا دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکریں کہ مار چلو علی کے پاس لے جاتا. مولا علی کے پاس لے آئے. پڑھتا میں اور انداز سے ہوں، لیکن خاص یہاں پہ جب آتا ہوں، ظہور بھائی کا ایک فکرہ مجھے بڑا یاد ہے. وہ کہتے ہیں شاہ جی میں تو آتا ہی آپ کو سننے ہوں، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی صاحبان کو قریب لایا جائے. جب بندے قریب نہیں آئیں گے تو شبیر کا مشن کیسے سمجھ میں آئے؟ ٹھیک ہے، مولا حسین ہمیشہ جوڑتے ہیں. حسین محسن انسانیت ہے. پہلے بندہ مسلمان نہ بنے، شیعہ نہ بنے، سنی نہ بنے، پہلے انسان تو بنے. بولو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، انسان بنے گا تو پھر ایمان کی طرف آئے گا. بھائی جان مولا علی کے پاس آگے کہا کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے رسول نے تو ہم سے منہ ہی پھیر لی، وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا آپ نے پہنا ہوا ہے سونا، اور میرے سردار کی شریعت میں اس مرد پہ سونا حرام. میرے سردار کی شریعت میں، یعنی کہ سرکار مصطفیٰ کی شریعت میں مرد پہ سونا یہ حرام ہوا کیوں تھا؟ کہ سونا سرکار حرام جو ہوا ہے، فریاد سے جی کوئی وجہ بھی تو ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جب مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی تو اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. اللہ نے قرآن کی آیت بھیج کے بتایا کہ ولی کون ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ نے یہاں پہ ولایت بتائی کہ ایک اللہ ولی، ایک اس کا، بولو تھوڑا تھوڑا، رسول، ایک وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. مولا علی نے دیا کیا تھا؟ وہ انگوٹھی دی. بادشاہ آیت آ گئی. اب کئی بندے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. علی نے جو کام کرنا ہوتا ہے آیت ہی آ جاتی. اب نہیں بولے، دکھ لگا ہے مجھے اس بات پہ، اس بات پہ دکھ ہے میرا دل. سیدوں کی کہہ رہا حیدری یا علی تو بیدار ہو جائے تاکہ میرے ہم سفر ہو، میں کچھ بات دے کے جاؤں. بھائی خادم جی کیا کہا کہ جب بھی علی کچھ کرتے ہیں بستر پہ سوئیں تب آیت.
मैदान में लड़े तब आयत, कोई काम करते हैं तो आयत आ जाती। तो ऐसा करेंगे कि हम भी ज़कात देते हैं और देते नमाज में। अली ने दी है चांदी, हम देते हैं सोना। खुद बंदा तैयार किया, उसने मांगा, इन्होंने सोने के दी। फिर नबी के पास आके पूछा हमारे लिए भी कोई आयत आई है? अल्लाह ने कहा आयत नहीं आई, पैगाम आया है कि मर्द पे सोना हराम हो गया। बोलो जुबान से जिन्हें बात, सलामत रहें, मिलके हाथ उठाओ, हैदरी शादो आबाद रहें। जी जी जी, बिस्मिल्लाह, हैदरी आई। आप अब आपको बात समझ आ रही है सरकार? सलामत रहें जी। इतनी कीमती चीज़ खुद पे, यही तो बात है, जो अली से दूर हो जाए सब कुछ ही उसका चला जाता है। मैंने पहले कहा था ना, जो मासूम जिससे मुंह फेर ले, वो ही बात है। अब मौला अली ने कहा ऐसा करो कि अपना सोना उतारो। लिबास जो था वो उसमें भी सोने की तारें, बड़ा रेशमी लिबास था, वो भी उतारो। अब आके नबी पे सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब दी। उन्होंने कहा एक सवाल पूछने। सरकार ने फरमाया एक क्यों पूछते हो, जितने मर्जी पूछ लो। जब मौला अली दावा करते हैं सलूनी सलूनी, तो जो मुस्तफ़ा का भी सरदार हो बोला करो, नबी की शान पे बोला करो ज़रूर। उन्होंने कहा पूछना इतना चाहते हैं कि ये बताएं कि हज़रत ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल? फरमाया साहिब किताब है, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है, बतूल ज़ादा है, मेरा उम्मती है। बोलना यार ज़ुबान से, शिया सुन्नी साहिबान, मेरा उम्मती है, मेरा। मैं बल्कि लफ्ज़ आसान फरियाद सदी कर दूँ, नबी ने चौधरी साहब कहा होगा मेरा नौकर है। ये बात भी हालांकि मैंने कह दी, वरना जिसके नौकर अली जैसे हों, सलामत रहे, मौला अली फरमाते। तो याद रखिएगा, इस नबी ने जब भी कहा है भाई कहा है, मौला फरमाते थे कि आप मेरे सरदार। ईसा क्या है? साहिब किताब है, साहिब कलमा है। वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा जनाब को? बात समझ आ रही है? सलामत रहे। बतूल ज़्यादा भी है, मेरा उम्मती। उन्होंने कहा नहीं जी, वो इब्नुल्लाह है, वो अल्लाह का बेटा है। शिया हो शिया रहो, सुन्नी हो सुन्नी रहो, मुझ पे फतवा न कसो। तो एक बात कहूँ, ईसा को भी बंदों ने इब्नुल्लाह कहा है, अल्लाह नहीं कहा। मेरा ख्याल है बात नहीं समझे। अल्लाह कहा गया है तो कायनात में लोगों ने मोजज़े देख के फ़कत मौला अली को खुदा कहा है। और अली मौला ने सामने से सर सजदे में रख के कह दिया, दुनिया वालों अल्लाह बस वो है जिसे अली सजदा कर रहा। हाँ, इस बात पे ज़रूर बोलना। अब जब कहा ना कि वो इब्नुल्लाह है, तो कहा दलील क्या है? का दलील ये है कि उसका बाप नहीं था उसका। अब चलो तारीख का जो लफ्ज़ है, मैं बात आसान करना चाहता था, लेकिन जो तारीख का लफ्ज़ है, उन्होंने आगे से जब फरमाया ना तुम्हारे पास दलील क्या है, तो उन्होंने कहा मन अबू हो, कि ईसा का बाप कौन? नबी ने फरमाया आदम को जानते हो? रियाज, आदम को जानते हो? मन अबवा हो, उसके माँ बाप को जानते हो? यानी कि नबी कह रहे थे कि ईसा का तो फ़कत बाप नहीं, आदम की माँ भी नहीं थी। अब बात बढ़ गई ना, बात बढ़ती जा रही थी मुजम्मल भैया जी, बात बढ़ती जा रही थी। अल्लाह ने कहा 2 टके के बंदे तेरे साथ जुबान दराजी कर रहे, बोल लो जुबान से जिन्हें बात समझे, इनसे कह दे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। तुम अपनी निसा लाओ, हम अपनी निसा लाएंगे। तुम अपनी नफ्स लाओ न, चलो नफ्स का तर्जमा खोल के कह दो, नबी ने कहा तुम अपने जैसे लाओ। हाँ बोल लो जिन्हें बात समझ आई है, हम अपने जैसे लाएंगे, तुम अपने बेटे लाओ। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर झूठों पे करेंगे लानत। तय हो गया। मिसाल के तौर पे जी फलां दिन मुबाहला होगा, फरियाद सदी फलां दिन मुबाहला
بولو ایک بار سارے. اب فلاں دن طے ہو گیا مباح لہو. اتنا کرنے کے بعد جب دن آیا تو سارے بندے تیاریاں شروع کر بیٹھے. مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جی اس جگہ پہ جانے، بندے سارے ہی تیار ہو. وہاں بھی ہوا کیا، نبی نے اعلان کر دیا، بندے سارے تیار ہو گئے. چودھری سے اب سلمان آیا، اس نے کہا سرکار سارے ہی تیار ہو گئے، کس کو روکیں؟ برات جا رہی ہو نا تو سامنے والے بندے تھوڑے جانے ہو نا، سامنے والے مطلب کہا ہوگی برات تھوڑی آنی تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بھی کن چھوڑ کے جائے؟ بھی جسے چھوڑیں گے نا وہی ناراض ہو جائے گا، اور بندہ پھر کہہ دینا بھی جس جانا ہے گڈی اپنی لے کے جانی. بولو نا، گل سمجھ آئیے کچھ؟ تو پھر کئی بندے میرے جیسے تو پھر کم ہی جائیں گے، پھر وہی جائے گا جو جا سکتا ہے. اب یعنی کہ بہانہ ان کو مل گیا. اب سارے تیار ہو گئے. سلمان نے کہا کہ سرکار روکنا کس کو ہے؟ جس کو روکیں گے وہ بہانہ مارے گا، مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، میں کیوں رہ جاؤں، کیا وجہ ہے؟ اب نبی نے فرمایا کسی کو روکنا نہیں، بس چھوٹا سا اعلان کر دے، بے شک چلے جاؤ، سارے کے سارے چلے جاؤ، لوٹ کے بس وہ واپس آئے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. بولو زبان سے جنہیں بات سمجھ آ گئی. جس نے زندگی میں، اب بتاؤ نا سچا بن کے گیا کون؟ اب بتاؤ نا، ملا کے بتائے ہوئے صدیق اور ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے صدیق اور ہیں. سلام ہے. اب بولو، نہیں بولو گے تو تم جانے اور میرا مرشد علی جانے. فریاد. اب اتنا کہنا تھا بے کتنے جائیں گے؟ پھر کون گیا؟ پنجتن. کتنے گئے؟ 5 گئے. حالانکہ آیت میں اللہ نے نبی سے اعلان کیا کروایا تھا، تم اپنے بیٹے لاؤ. جمع کا صیغہ فریاد سے. یہ نہیں کہا بھی 2 لے آؤ، 3 لے آؤ، 1 لے آؤ. جمع کا صیغہ، جتنے لا سکتے اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لائیں. تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی. اب اللہ نے صیغہ تو جمع کا رکھا ہے، بھی تم اپنی نساء لاؤ، اپنی مخدرات میں لے کر آؤں گا. نبی نے فرمایا تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی نساء لائیں گے. ہم اپنی، بولو ایک بار سارے، نساء لائیں گے. تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے. یہ بات پہ آپ نے غور نہیں فرمایا. نبی کہہ رہے تھے تم اپنے جیسے لاؤ. چلو میں نے پہلے کہا تھا فریاد جی مباہلہ چاچا جی بھرائی رازوں سے ہے. اب نبی نے اعلان کر دیا تھا، نبی کے تو بیٹے تھے نہیں، اللہ نے لیے، دیے پھر لے لیے، دیے پھر لے لی. اللہ نے 2 بیٹے حضور کو دیے، واپس لے لیے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ اگر اللہ نبی کو بیٹے دیتا تو چونکہ نبی تو آخری تھے، نبوت ختم ہو گئی تھی. اگر نبی کے بیٹے ہوتے، اللہ نے نبی تو اور بنانا نہیں تھا، اللہ نے نبی تو اور بنانا نہیں تھا. کل کو کوئی نبی کہہ دیتا، کل کو کوئی نبی کہہ دیتا ایک فضیلت میں میں محمد سے افضل ہوں، ایک فضیلت میں میں محمد سے افضل ہوں، میں بھی نبی ہوں، میرا بیٹا بھی نبی ہے. اللہ نے نبی کے بیٹے واپس بلا لیے. اب نبی نے اعلان کر دیا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. بیٹے لینے کے لیے محمد زہرا کی چوکھٹ پہ آ گئے، بیٹے لینے کے لیے زہرا کی چوکھٹ پہ آ گئے. دنیا والوں یاد رکھنا، اور جو گھر محمد کو بیٹے دے سکتا ہے وہ اپنے شیعوں کو نہیں دے سکتا. شاد و آباد رہیں، شاد و آباد رہیں، شاد و آباد. یہ مشکل حیدری آئل مشکل. دوسرا فرمایا تم اپنی نساء لاؤ. جمع کا صیغہ تھا کہ تم اپنی مستورات لاؤ. لیکن نبی لے کر کتنے گئے؟ کتنی؟ سارے بلند بولو. ایک. صیغہ جمع کا کیوں؟ کیونکہ ملا بڑا چالاک ہے، اس نے کہنا تھا اللہ نے آیت میں گنجائش ہی نہیں رکھی، بھی اللہ نے آکھی یہ کسی. لیکن اللہ کے رسول نے اعلان کیا تم لاؤ اپنی، ہم اپنی. ایک ہی گئی. دنیا کو نبی بتا رہے تھے کہ جو صدیقہ بن کے جائے،
سلام ہے، مشکل بات پہ بولے. آگے نبی نے فرمایا تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے. اپنے جیسے میں بڑا فرق ہے. چودھری ظہور صاحب اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ درود پڑھتے ہیں نا آپ، تو پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں پڑھ دیتا ہے. لیکن میں درود کی ایک بات کر کے جاؤں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ، بولو سارے، یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے نبی پر. آگے ہے النبی، خالی نبی نہیں، النبی، نبی پر اور جو نبی جیسا ہوگا. یہ بات ہی پہنچانی تھی، آپ کے سروں سے گزر گئی تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ درود پڑھو نبی پر، نبی جیسوں پر، نبی پر، نبی جیسوں پر. اللہ کو پتا تھا ملا پتہ نہیں کس کس پہ پڑے گا. اللہ نے پہلے دن سے اعلان کر دیا درود پڑھو نبی پر، نبی جیسوں پر. اللہ بتا رہا تھا ایرا غیرہ پہ نہ پڑھنا، مبالغہ میں دیکھنا نبی جیسے کون ہے. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں. جن پہ درود پڑھنا ہے وہ نبی جیسے عمران. اب کاروان توحید کی تیاری ہو گئی. میں بالکل بات کو قریب لاؤں، بھائی کے حوالے ممبر کرو. اب نبی جیسے چل پڑے. چلے کون؟ پنجتن. فریاد چلی سب سے پہلے مولا علی کو مولا پاک نبی نے امام حسین کو گود میں لیا. پھر امام حسن کی انگلی پکڑی. نبی کے پیچھے سیدہ کے پیچھے پھر مرتضیٰ. یہ وجہ کیا ہے؟ نبی نے علی کو آخر میں کیوں رکھا؟ آپ احباب بھی توجہ کریے گا. جو علی ہر میدان میں سب سے آگے تھا، علی کو سب سے پیچھے کیوں؟ چلو جو ابھی تک ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ان کو میں چھٹی دے رہا ہوں، جو توجہ کر رہے ہیں وہی کر لینا. اتنا ہی کافی ہے. جو علی ہر میدان میں، جو خیبر میں آگے، خندق میں آگے، بدر میں آگے، احد میں آگے، یہ مباہلہ میں پیچھے کیوں رکھا؟ میں نے دست بستہ ہو کے پوچھا سرکار علی کو پیچھے کیوں؟ کہ 14ویں صدی کا ملا بڑا تیز ہے، اگر علی کو آگے کر دیا نا تو کہیں گے عیسائی کیسے مباہلے سے پیچھے نہ ہٹتے، کیسے نہ نبی کو مباہلہ جیتنے دیتے. علی کے ڈر کی وجہ سے مباہلہ جیت گئے. علی کے ڈر کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نبی نے علی کو پیچھے رکھ دنیا کو بتایا دنیا والے یاد رکھنا محمد نے مباہلہ طاقت سے نہیں صداقت سے جیتا ہے. سلام 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 کو قریب آ گیا میں. محمد یا علی، سارے بولو حیدری. لو بات 4 یا 5 منٹ رہ گئی، بات تمام کر رہا ہوں. طاقت سے نہیں بولو ایک بار، طاقت سے نہیں. مولا حسین کو لیا گود میں. کیوں؟ ساتھ مولا علی بھی تو ہے جو اشارہ کر کے خیبر کا در اکھاڑ دیتا ہے. بولنا زبان سے جنہیں بات. ساتھ ماں بھی ہے. پھر مولا حسین کو نبی نے فریاد سے جی کیوں اٹھایا چودھری سے؟ اگر اٹھا لیتے بابا یا ماں اٹھا لیتی تو مولوی پھر کہہ دیتا جی چھوٹے بچے ہیں گھروں میں چھوڑے نہیں جاتے. اس وجہ سے مجبوری بن گئی تھی. فرمایا یاد رکھنا حسین مامتا کی مجبوری نہیں، محمد کی ضرورت بن کے جا رہا. مصطفیٰ کی. بس 1 منٹ رہ گیا، میں فضائل تمام کرنے لگا. کاروان توحید چل پڑا. پھر تاریخ کا جملہ ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے والا جو پادری تھا اس کی بینائی کم ہو چکی تھی. آنکھیں جو ابرو تھے، ماس جو ہوتا ہے وہ آنکھوں پہ ڈھلک چکا تھا. وہ پوچھ رہا تھا یہ بتاؤ کہ آ کون رہا ہے؟ فریاد شاہ جی ساتھ ایک جملہ اس نے کہا اگر تو نبی قوم لے کر آئے، اپنی ساری قوم قبیلہ وہ سارے امت وہ لے کر آئے تو پھر مبالغہ کر لیں. اگر پنجتن آئے تو مباہلہ نہیں کریں گے. اب کاروان توحید چلا.
فکرہ آخری ہے. میں مباہلہ فریاد شدی ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، علامہ عباس کی قسم مباہلہ پڑھتا جاتا تو مزید 1 گھنٹہ گزر جاتا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک فکرہ کائنات کی قیمت کا دے کے چلا جاؤں. لیکن ممبر کی عزت کی قسم ہے، کائنات ایک طرف، جملہ ایک طرف، اور یہ کتاب کا جملہ بھی نہیں، بعد میں کتابیں لب دے پھرو، یہ ذاکری کا جملہ ہے. میں خوبصورت دستہ بنا کے، گلدستہ بنا کے پیش کر رہا ہوں. اب عیسائی نے پوچھا بتاؤ کون رہا ہے، کون رہا ہے؟ اگر سارے آئیں گے تو مباہلہ کریں گے، اگر پنجتن آئیں گے ارشد بھی رہا تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے. اب پوچھا کون آ رہا ہے؟ اب بندے دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ایک بچہ گود میں ہے، ایک کی انگلی پکڑی ہے، ایک گود میں ہے، ایک کی انگلی پکڑی ہے، ایک بی بی برکے میں ہے، مصطفیٰ کے جو پیچھے ہے. سب سے آخر میں وہ ہے جس پہ کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گماں ہے، جس پہ کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گماں ہے. دیو سیال والو، کوٹ چودھریاں والو، پتوں کی کے ارد گرد کے غیور سامنے، شیعہ ہو تو شیعہ رہنا، سنی ہو تو سنی رہنا. ممبر کی قسم ہے جب پتہ چلا نا ایک سب سے آخر میں وہ ہے جس پہ کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گماں ہے، پادری نے کہا جلدی کرو جزیہ دو، مباہلہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے. انہوں نے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا. مباہلہ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جب علی کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو. سلام سلام. بسم اللہ جی. ایک بات کہی تھی پادری نے جی جی جی. کہ جس شان سے آئے بے شک ایسے خدا کی قسم اشارہ کرے تو اشارہ کرے، اپنی جگہ چھوڑ دو. مباہلہ مت کر. جی بے شک. یہ کتاب کا تاریخ کا لفظ ہے. یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ. بھئی پہاڑ کو جگہ چھڑانے والے اور ہیں، پہاڑیاں چڑھنے والے اور ہیں. بولنا. تو جو اللہ نے ان کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے دیا اسے مصائب کہتے ہیں. ان کی شان اللہ نے دی ہے. مسلمانوں نے سوائے دکھ کے آل محمد کو دیا ہی کچھ نہیں. سرکار ختمی المرتبت سے لے کر میرے 11ویں امام تک لوگوں سے جتنا ظلم ہو سکا انہوں نے آل محمد پہ کیا. حوصلے کے ساتھ 2 لفظ سننا. میں یہاں پہ چھوڑ جاتا لیکن جی بسم اللہ. ظلم کی بات آپ کر رہے ہیں. جی بسم مسلمانوں کو آج تک جمعے کے خطبے میں وقفہ یاد ہے. اللہ. بے شک. تمام مذہب شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبند، لیکن حسین یاد نہیں. بے شک بے شک. یہ خطبہ جو جمعہ کا ہے نا جس کی بات کی ہے، یہ بھی میں اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جمعے کا جو خطبہ ہے نا اس میں وقفہ ہے، ایک اور دوسرا 2 خطبے ہیں. پہلے کے بعد ایک مرتبہ جو جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے پیش نماز وہ بیٹھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھڑا ہو کے دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے. پتہ ہے کب سے شروع ہوا؟ جب مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے شبیر مولا آئے اور مولا حسین گر پڑے. نبی نے خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھا کے کہا دیکھنا میرا حسین گر جائے تو پھر مصطفیٰ بھی اٹھانے کے لیے آ جائے. جس کے احترام میں نبی خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، مسلمانوں نے اس کی بہنوں کو 36 شہروں میں مارا. ہائے کر دینا، ایک بندہ بھی ہائے کر دے گا تو میرے حصے کی بات تمام ہو جائے گی. اللہ تمام احباب کے رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. سوچ رہا تھا کہاں سے بات شروع کروں کہاں چھوڑ دوں. مجھ سے پہلے میرا بھائی شہزادہ علی اکبر پڑھ رہا تھا. ماں لے کے جا رہی تھی، پالنے والی ماں. مولا حسین نے پوچھا بہن اکبر کو لے جا رہی ہو، اگر کل کو ضرورت پڑ گئی تو رو کے فرمایا بچپن میں لے جا رہی ہوں جب برچھی کے قابل ہو جائے، جب 18 برس کا کڑیل جوان ہو جائے گا تب واپس کروں گی، جب دین پہ ضرورت ہوگی اکبر کی تب. میری طرف دیکھنا. فضائل مرضی سے آپ نے سنا ہے. لمحات 2 ہے لیکن کوشش کرنا غریبوں کی غربت میں دائیں بائیں نہ دیکھنا. بے شک خود پہ جبر کر کے بھی دیکھنا. مجھے رونا نہ رونا وہ تم جانو مولا حسین جانے.
لیکن ایک لمحہ میری طرف دیکھنا، دل دکھ جائے تو معاف کرنا، بات سمجھ آئے تو ہائے کر کے پرسہ دینا۔ جس دن کا شبیر نے کہا تھا آ گیا وہ 10 محرم کا دن، 61 ہجری، جا کے علی اکبر نے رو کے کہا بابا موت کی اجازت۔ آپ نے توجہ نہیں کی، مانگنے والا اجازت علی اکبر تھا، جس سے مانگی جا رہی تھی وہ مولا حسین تھے۔ رو کے کہا اکبر تو نے انصاف نہیں کیا، کاش تو ضعیف ہوتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سینہ پیارا نہ کرنا، دل دکھے تو معاف کر دینا، سینے پہ ماتم کرنا جو اکبر کے ماتمی ہو۔ عزادارو سارا مضمون چھیڑ دیتا ہوں، رو کے فرمایا اکبر تیری اجازت پالنے والی ماں کے پاس ہے، ماں کے پاس۔ اماں موت کی اجازت، یہ لفظ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، ماں بہنوں کے حصے کا لفظ ہے۔ تڑپ گئی، تڑپ کے بی بی کہتی ہے اکبر تجھے ماں نے برکے میں برچھی کے لیے تو نہیں پالا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تجھے میں برکے میں برچھی کے لیے نہیں پالا، مرنے کے لیے تو نہیں پالتی رہی۔ ارشد برا اٹھ کے بی بی مسلح پہ آ گئی، ماں کے کردار سے واقف تھا علی اکبر۔ ماں کی گود میں آ کے سر رکھا، اماں میرا سوال ہے میں کون ہوں؟ اور رو کے بی بی کہتی ہے اکبر تو میرا لخت جگر ہے۔ دوسرا سوال کرو، کوٹ چودھریاں والو سوال سنو، ہائے کرو۔ اماں جو 9 لاکھ کے سامنے رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے، ٹوٹی پسلیوں والی بی بی کا بیٹا ہے۔ اب رو کے اکبر کہتے ہیں اماں قیامت والے دن دادی زہرا نے کہہ دیا تجھے اکبر حسین سے پیارا تھا تو کیا جواب دو گی؟ مسلح سے تڑپ کے اٹھ گئی، اکبر کو کہتی ہے اکبر جا، تیرے جیسے لاکھوں بیٹے میں حسین پہ قربان۔ جزاک اللہ۔ کرو ماتم یار ساری، کرو ماتم۔ چل پڑا علی اکبر۔ علی اکبر نے جب زین چھوڑی، عزادارو جب علی اکبر کے لاشے پہ آیا ہے نا، آنے سے پہلے اکبر کو ڈھونڈتے ہوئے مولا کہتے تھے اکبر آواز دے تیرے باپ کی بینائی چلی گئی ہے۔ سارا مضمون نہیں، ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارو۔ میں یہاں پہ منبر بھائی کے حوالے کروں، مقتل کا جملہ ہے اور میں نے بہت بڑے عالم دین لکھنؤ کے عالم دین سے سنا، مولا حسین کہتے تھے اکبر آواز دے مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ ایک ملعون کہتا تھا ادھر ہے تیرا اکبر۔ مولا حسین چلتے، کوئی حسین کو تلوار مارتا، کوئی مولا کو نیزہ مارتا، کوئی حسین پہ گرم ریت ڈالتا، اور حسین کہتے اکبر تیرے باپا حسین کی بینائی چلی گئی۔ صحیح عالم اللہ